اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورہ حج کی آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 22 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ من جو شخص کانا ہے یظن گمان کرتا ان کے لن ینصرہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں فلیمدد پس چاہیے کہ وہ لٹکائے بسبب ایک رسی الی السماء آسمان کی طرف ثم پھر لیقطع کاٹ ڈالے فلینظر تو دیکھے حل کیا یذہبن ختم کر دیا کیدہ اس کی تدبیر نے ماں اس چیز کو جو یغیظ غصہ دلاتی ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ اتارا ہم نے اس کو آیات بینات واضح آیات ہیں روشن دلیلیں ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یہدی ہدایت بخشتا ہے من اس کو جو یرید چاہتا ہے ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے والصابئین اور جو صابی تھے والنصارى اور جو عیسائی ہیں والمجوس اور جو مجوسی تھے والذین اشرکوا اور جو لوگ مشرک ہوئے ان اللہ بے شک رب ذوالجلال یفصل بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر شہید گواہ الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسجد سجدہ کرتا ہے لہو اس کے لیے من جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے ومن اور جو فی الارض زمین میں
والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر اور بہت سے، من الناس لوگ بھی، وکثیر اور بہت سے ایسے ہیں، حق کا سچ ہوا علیہ ان پر، العذاب عذاب، ومن اور جس کو یہین رسوا کر دے اللہ فما تو نہیں ہے لہو اس کو، من مکرمن کوئی عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ہذان یہ خصمان دو گروہ ہیں، اختصموا جھگڑے ہیں، فی ربہم اپنے رب کے متعلق، بحث ہوئی ہے ان کی اپنے رب کے متعلق، فالذین تو جن لوگوں نے کفر کفر کیے، قطعت کاٹ کے دیے جائیں گے، لہم ان کو، ثیاب کپڑے، من نار آگ کے، یصب بہایا جائے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم انتہائی گرم کھولتا پانی، یصہر پگھل جائے گی، پگھلا دی جائے گی، بھی اس کے ساتھ، پگھلا دیا جائے گا، بھی اس پانی کے ساتھ، ماں جو فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور چمڑے بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، مقامع ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما جب کبھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو نکلنے کا، منہا اس جہنم سے، من غم تکلیف سے، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس کے اندر، وذوقوا اور چکھو تم، عذاب الحریق دردناک جلا دینے والا عذاب، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں آخرت میں، تو پھر وہ اس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ خودکشی کر کے دیکھ لے، یعنی ایک رسی لٹکائے آسمان کی طرف، اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھے، پھر کاٹ ڈالے اپنی سانس اور دیکھے کیا اس کو جو چیز تکلیف اور غصہ دلا رہی ہے ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ رب ذوالجلال اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ رب العزت یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو پھر اپنے اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس طرح خودکشی کر کے پھندا لٹکا کے دیکھ لے کہ کیا اللہ رب العزت کے اوپر اس کا کوئی بس چلتا ہے یا نہیں چلتا، یعنی جو رب ذوالجلال کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو، واضح آیات روشن دلیلیں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور اللہ بے شک ہدایت دیتا ہے جس کو جو چاہتا ہے، یعنی اتنی روشن آیات ہیں کہ کسی مسئلے میں بھی کوئی غموز نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس دین نے واضح نہ کی ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو دونوں طرح سے بالکل نکھار کر بیان کر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا سوا، جس کی راتیں بھی اس قدر روشن ہیں جس طرح اس کا دن روشن ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہم عمل نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت، ہماری سستی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کو کس طرح یہ شریعت پورا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق محدثین و فقہا کہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ملا، یا اس کے متعلق علماء خاموش ہیں، یا 200 سال سے جی یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور بحث و تمہیز کا یہ سبب بنا ہوا ہے، آج تک یہ حل نہیں ہو سکا، ایسے نہیں۔ دنیا کے مسئلوں پر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی رائے ہے، پہلے زمین گول ہے جی، پھر زمین چپٹی ہوگی، پھر زمین بیضوی ہوگی کہ جی جس طرح انڈا ہوتا ہے اس طرح زمین ہے، اس کے بعد پھر کسی نے کہہ دیا جی کہ نہیں یہ گول ہی ہے، کسی نے کہا جی زمین گردش کرتی ہے، کسی نے کہا نہیں زمین نہیں گردش کرتی، سورج گردش کرتا ہے۔
پھر کسی نے کہا نہیں زمین 2 چکر کاٹتی ہے، ایک اپنے ارد گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، ایک دن بنتا ہے اور ایک سال پورا گزرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، آیات بینات، ایسی دلیلیں ہیں کہ کوئی سمجھنا چاہے تو بڑا آسان ہے۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم وقت کتنا دیتے ہیں۔ ہم یہ وہ دین ہے، یہ وہ علم ہے کہ جسے انگلی نہیں پکڑانی، آپ اسے مکمل طور پر اپنا آپ اس کے سپرد کریں گے تو پھر یہ اپنا آپ کو کچھ دے گا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیا بچے کی طرح کہ جناب ہفتے بعد امتحان ہے تو پڑھنا شروع کر دیا اور پاس ہو گئے، اس کے بعد سارے معاملات ختم، نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب احکامات لاگو ہوں گے اس وقت سے لے کر روح نکلنے تک اس کے ساتھ ہی جڑ کر رہنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب دکانیں بند کر کے، کاروباری مراکز بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا جمعے کی نماز ادا کر لو تو اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جائے گا۔ کسی جگہ پر کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اس کا ٹکڑا، کوئی ایسا مفہوم نہیں ملتا کہ جس سے یہ پتہ چلے جی کہ دین حاصل کرو دنیا حاصل نہ کرو۔ یہ تو رہبانیت یا یہ تصوف، یہ تو بعد کی انوویشن ہے، یہ بعد کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈال دیا، اس کا دین کا حصہ بنا دیا کہ نہیں جی یہ صوفی ہے۔ صوف کہتے ہیں موٹے کپڑے کو، کھردرا کپڑا، کہ جی ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی، یہ بس اپنے آپ کو اللہ والے ہیں جی۔ اور اب ہر جو پاگل ہے اس کو کہنے لگے جی اللہ والے، جس کے بال بڑے ہو گئے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے اور جناب والا گھوم رہا ہے سڑکوں کے اوپر مست ہو کر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو اپنے پیشاب کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے سطر کی فکر ہے، اور جناب والا لوگ اللہ والا جی، اللہ والا جی بندہ ہے جی، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی رہ گئے تھے اللہ والے، باقی سارے اللہ والے دنیا سے ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ دل میں ہدایت نہیں ڈالا کرتا، دل میں اسے فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس طرح ہم 2 دن پہلے پڑھ رہے تھے کہ ایک چیز وہ ہے جو رب ذوالجلال نے ہر چیز کو دے دی ہے، فطرت سلیمہ، کہ اللہ رب العزت نے جب چیز کو پیدا کیا خلق کل شیء ثم ہدی، ایک چیز وہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا کہ تو نے اس طرح جینا ہے، اس طرح زندگی بسر کرنی۔ شہد کی مکھی کو پیدا کیا، اسے بتا دیا، الہام کر دیا اس کو کہ تیری خوراک یہ ہے۔ مچھلی کو پیدا کیا اور اسے بتا دیا کہ تو نے پانی میں رہنا ہے، پانی کا تیرا نظام ایسا ہوگا کہ تو پانی کو پیتی جائے گی لیکن تیرے پیٹ میں صرف اتنا جائے گا جو تجھے ضرورت ہے، باقی سارا تیرے باہر نکلتا جائے گا۔ ہر چیز کو اس کے بعد یہ جو ہدایت ہے رب ذوالجلال والا راستہ، یہ کسبی ہے، یہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دعاؤں سے ملتا ہوتا تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی شخص بھی غیر مسلم نہ ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی امت کی فکر میں نہیں تھا۔ کسی کو اتنی فکر امت کی نہیں ہوئی جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ سورہ رعد میں فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیا کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہودی نہیں کھلاتے تھے، یہ بعد میں انہوں نے جب اپنے عقائد کے اندر بدعت اختیار کی تو اس وقت ان کو یہودی کہا جانے لگا، اور کہتے ہیں کہ یہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا جو بیٹا تھا یہودا، اس کے عقائد درست تھے تو اس کی طرف یہ منسوب ہو گئے کہ جی یہ یہودی ہیں، مطلب کہ عقائد سلیمہ وہ شخص رکھتا تھا۔ والصابئین، اور جنہوں نے اپنے دین کو بدل لیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ستارہ پرست تھے، لیکن بعد میں ہر اس شخص کو کہا جاتا تھا عرب کی زبان میں سابق، جس نے اپنے دین کو بدل لیا۔ والنصارى، اور عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بستی میں ہوئی تھی، اس کا نام ناصرہ تھا، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون میری اللہ کے دین کے لیے مدد کرے گا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جائے۔ والمجوس، یہ بھی آتش پرست تھے اور ستارہ پرست تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے نزدیک 2 خدا تھے، ایک خدا نیکی کا اور ایک خدا برائی کا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ ایک شخص ایک خدا برائی بھی پیدا کرے اور ہدایت بھی پیدا کرے، نیکی بھی پیدا کرے، تو پھر اس کا یہ کہتے تھے کہ اس کے 2 خدا ہیں، ایک ہے یزدان اور دوسرا ہے اہرمن۔ ان اللہ والذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا،
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک مسلم انہیں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب فرما بردار، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا وہ مسلم ہے. جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے وہ بھی مسلم تھے کہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے فرما بردار، اور آج بھی مسلم. اور اسی طرح مشرک جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، وہ خواہ قوم نوح میں سے تھے، قوم ہود میں سے تھے، قوم لوط میں سے تھے، قوم عیسیٰ یا قوم موسیٰ میں سے، وہ بھی مشرک تھے. اور آج کے لوگ بھی جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کسی طرح سے بھی شامل کرتے ہیں، مشرک. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اب اس آیت کے اس ٹکڑے سے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط کہیں کہ جی یہودی غلط ہیں یا عیسائی. کیوں؟ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تو ہمیں فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوگا وہ جزا و سزا کے اعتبار سے ہوگا. اللہ رب العزت کے درمیان فیصلہ یہ کرے گا کہ قوم موسیٰ کے کون سے مسلمان تھے، کون سے غیر مسلم تھے. اللہ ان کے درمیان فیصلہ اس طرح سے کرے گا کہ اللہ عیسائی کہلانے والے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کرے گا کہ کون نیکیاں کرنے والے تھے، کون گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے تھے. آج ہمیں معلوم ہے کہ جو اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کا پیروکار ہے وہ شخص پکا جہنمی ہے اگر اس کی موت اسی دین پر ہوتی ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کل قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو یہ فیصلہ اس سے قطعاً ان کا مفہوم ثابت نہیں ہوتا جو یہ کہیں کہ جی ہمیں کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے بارے میں کل اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں، اللہ فیصلہ یہ کرے گا کہ اس قوم کے ماننے والے کتنے ٹھیک تھے، کتنے غلط تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بھی یہودی یا عیسائی میری بعثت کے متعلق سن لیتا ہے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور اسی حالت میں دنیا سے مر جاتا ہے، الا دخل النار، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، نکلے گا نہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ سجدہ کرتے ہیں ہر چیز اللہ کے لیے جو آسمان میں ہے زمین میں. یہاں سجدے سے مراد جن و انس کا تو سجدہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے متعلق بات ماننا ہے، کیونکہ درخت سجدہ نہیں کرتا، درخت تسبیح ضرور کرتا ہے، لیکن جو درخت کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. جو پہاڑ کو رب ذوالجلال نے ذمہ داری دی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. جو ہواؤں کو، اب یہ ہے بات ماننا. لیکن جن و انس ثقلین جو ہیں، جن و انس، ان کے لیے یہاں سجدہ ہی مراد ہوگا، باقی مخلوقات کے لیے مراد یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے. والجبال والشجر والدواب، پہاڑ، درخت اور چوپائے. اب رب ذوالجلال نے جب یہ فرما دیا من جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، تو کیا سورج، چاند اور ستارے زمین و آسمان سے باہر ہیں؟ سورج اور چاند ستارے تو بیچ میں آ گئے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے، تو پھر سورج بھی آ گیا بیچ میں، چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے. پرنسپل نے کہا کہ 8ویں کلاس کی میک اپ کلاس سنڈے کو ہوگی. 8ویں کلاس ان کی میک اپ کلاس ہے، سنڈے کے اتوار والے دن ان کی میک اپ کلاس ہے. اب A to Z سارے لڑکے اس میں شامل ہیں. پریفیکٹ بھی اس کے اندر ہے اور ایک عام لڑکا بھی ہے، جو ان کا بڑا ہے، کلاس کا مانیٹر ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے، اور ایک عام اسٹوڈنٹ بھی ہے. تو پھر اگر پرنسپل کسی کا نام لے کر یہ کہے کہ تم نے بھی آنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی کمی یا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اسے پرنسپل پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ تم بھی ضرور آنا، تم زگ زیگ نہ کر جانا یا چھٹی نہ لے لینا یا کوئی بہانہ نہ کر دینا. تو پھر رب ذوالجلال نے جب ان تین کا ذکر کیا تو اس لیے کیا کہ یہ اپنے اپنے دور کے لوگ ان کی عبادات کیا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی. اور آج بھی آپ دیکھیں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، جیسا مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وضع میں تم ہو تمدن، وضع میں تم ہو ہنود، اور وضع میں ہو نصارہ تمدن میں یہود. یہ ہیں وہ مسلمان دیکھ کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جزاک اللہ خیرہ. کہ یہ
صرف زبان کا اسلام. آج بھی آپ دیکھیں کہ سنڈے میگزین اس کے اندر یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. آج بھی مسلمان انگوٹھی پہنے گا، اس کے اندر جو نگ ہوگا وہ کہے گا جی یہ میرے ستارے سے میچ کرتا ہے. یہ چیزیں آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے جی. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا معبود ہے، کہتا جی یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میرے نہ میرے مقام بڑے سیٹ چلتے رہتے ہیں. بھئی پتھر تم نے خریدا، پھر تم نے اس کو انگوٹھی کے اندر اس کی جڑائی کروائی، پھر تم نے اپنے ہاتھ میں پہنی. یہ اتنا محتاج ہے کہ تم اگر اس کو اپنے پاس نہ رکھو تو تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ میرے ہاتھ میں نہ رہے تو یہ جی بڑا موٹر سائیکل کا نمبر ہے جی 111، گاڑی کا نمبر بھی 111، مکان بھی 111 لینا ہے. کیوں جی؟ کہتے جب سے میں نے 111 موٹر سائیکل لیا نا میرے حالات ایسے کر کے بدل گئے. یہ پھر بھی مسلمان ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ. وہ تو پھر اپنے عقیدے میں سچے ہیں کہ انہوں نے 3 ہی معبود بنائے ہیں، وہ پھر بھی اپنے عقیدے میں سچے ہیں کہ جتنے انہوں نے معبود بنائے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم بس ہم نام نہیں دیتے اس کو، وگرنہ ہمیں جس سے فائدہ ملتا ہے ہم اسے معبود ہی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ اس ٹائم پر اگر میرا دوست میرے پاس نہ آتا بس میں تمہارا گیا تھا. یہ نہیں کہتا کہ اس وقت میں عین اس وقت پر رب ذوالجلال کی رحمت میرے اوپر نازل ہوئی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ بس وہ گاڑی آگے آ گئی ہے، گاڑی آگے آئی ہے تو بس وہ ٹرک جو تھا نا وہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا، ورنہ میں تو گیا تھا. یہ نہیں کہتا کہ رب ذوالجلال نے میرے نصیب میں نقصان سے محفوظ رہنا لکھا تھا. یہ ہے اصل، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے اہل حدیث گھرانوں میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں تعویذ نکلیں گے. آپ کتنے ہی لوگ آئے آپ کو ملیں گے ان کے بچے میں گلے کے اندر تعویذ ہوگا، بازو پر تعویذ ہوگا. اس نے خود یا حفیظو لے کے کہ یہ اللہ کا نام ہے نا جی، یا حفیظو لے کے اس نے اپنے والٹ کے اندر رکھا ہوگا یا گاڑی کے اندر اس نے لٹکایا ہوا ہوگا. یہی ہے وہ عقیدہ جو شمس و قمر کے متعلق اور ستاروں کے متعلق ان کا تھا. تو ستاروں کی عبادت آج بھی مسلمان کرتے ہیں. والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، بہت سے لوگ بھی اللہ کی بات مانتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، بہت پر اللہ کا عذاب سچا ثابت ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی عزت کس سے دیتا ہے؟ اپنے احکامات پر چلنے والوں کو عزت دیتا ہے. اور جو اللہ کے احکامات کو ترک کر دیتا ہے وہ یہ کہے کہ نہیں IMF یا ورلڈ بینک یا ورلڈ آرڈر یا یورپی یونین یا فلاں فلاں، پھر اللہ رب العزت کہتا ہے ٹھیک ہے یہی تیرا معبود ہے، یہی تیرا خدا ہے. امریکہ کے اندر اعلان ہو گیا جی کہ 15 مارچ کے بعد کوئی فیس ماسک یوز نہیں کرے گا. امریکہ کے اندر یہ میرے کیونکہ کچھ رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پر تو یہ اعلان کیا گورنمنٹ نے کہ کوئی فیس ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرونا ختم ہو گیا. اور یہاں پر اتنی 2 نمبر ویکسین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو لگی اور پھر ان کو کرونا ہو گیا. یہاں ویکسین ہی 2 نمبر ہے، یہاں پھر کرونا 2 نمبر ہے. یہ ڈرامہ ایک چلایا ہوا، ایک فلم وہ ششکا صاحب بنایا ہوا کہ جی وہ کرونا آ گیا جی یہ ہو گیا وہ. اللہ جانے کیا کیا اس میں رب ہی جانتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، ھذان خصمان اختصموا، یہ 2 گروہ ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑے ہیں. ایک اہل ایمان کا گروہ ہے جو اللہ کو حق مانتے ہیں، اور دوسرا اہل کفر اور اہل شرک کا گروہ ہے جو اللہ کی ذات کے متعلق یقین کی صورت میں نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے اس سے اشارہ لیا ہے غزوہ بدر کی طرف کہ غزوہ بدر میں جب لشکر ان کا تجارتی قافلہ نکل گیا تو بڑے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ آ گیا انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو 1 مہینے تک وہاں پر جشن منائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے تو صحابہ سے مشاورت ہوئی. صحابہ رضوان اجمعین نے کہا، سارے مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم جائیں گے جیسے آپ کہیں گے. نبی فرمایا اپنی اپنی رائے دو. تو پھر مہاجرین انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہم مشورے سے مراد انصار لے رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے. اگر آپ ہمیں پانی میں بھی اترنے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں پر بھی اتر جائیں گے. پھر 313، یہ اتنی فضیلت ویسے ہی نہیں ہے ان 313 افراد کی کہ اس کے بعد تم گناہ بھی کرو تو رب ذوالجلال تمہیں پوچھے گا نہیں. ان اللہ اطلع
اللہ رب العزت نے خاص توجہ کی اہل بدر کی طرف. فقال اعملوا ما شئتم، فرمایا آج کے بعد تم نے اپنے رب کو اس طرح راضی کر دیا ہے نا، آج کے بعد تم جو بھی کرو فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے قیامت تک کے سارے گناہ معاف کر دیے، تم کرو گے بھی تو تمہیں نقصان نہیں. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مخبری کر دی تھی نا، اور اہل مکہ پر احسان کرنے کے لیے کی تھی. جب فتح مکہ کی طرف نبی السلام جا رہے تھے تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا. خط نبی علیہ السلام کو وہی آئی، نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا کہ اس سے خط لے، وہ خاتون جا رہی ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل ہی نہیں سکتا. تو کہتی ہے تیرے پاس خط نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں بھیجا، اور ہم کیسے مان لیں کہ نبی علیہ السلام کی بات غلط ہو؟ یہ ہے یقین. اس نے کہا اچھا میں آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تو نہیں جائے گی لَنُجَرِّدَنَّكِ، ہم تیری جامہ تراشی لیں گے. تو اس نے کہا اچھا. پھر بالوں کی چوٹیاں میں سے اس نے خط نکالا دیا، علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے. حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے خط لکھا گیا اہل مکہ کی طرف. نبی صاحب نے پڑھا اور کہا کہ یہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے خط ہے. نبی صاحب فرمایا ما ھذا یا حاتب، حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ حاتب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے گا، آپ کے جتنے مہاجر ساتھی ہیں سب کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں. اگر آپ حملہ کرتے ہیں مکہ پر تو وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ضرور ڈیفینڈ کریں گے، ان کو تحفظ دیں گے، لیکن یا رسول اللہ میری بیوی بچوں کا کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے. تو میں نے صرف ان کو اپنے احسان کے نیچے رکھنے کے لیے یہ بات کہی کہ کہیں وہ میرے بیوی بچوں سے برا سلوک نہ کریں، کم از کم تھوڑا سا ریلیف تو دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاتب تم نے بالکل سچ کہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں حاتب کو قتل کر دوں، اس نے آپ کا راز فاش کیا ہے، اس نے آپ کا راز فاش کیا، مجھے اجازت. نبی علیہ السلام فرمایا انہ بدری، عمر یہ بدری صحابی ہے، اس سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، سب کچھ اس کو معاف کر دیا. فرمایا کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو ان کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے. تو کہنے لگے ہے کوئی ہم آپ میں سے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو مہاجرین میں سے کچھ لوگ گئے جو غلام تھے پہلے، بعد میں آزاد ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو آواز دے کے کہا کہ نہیں ایسا تو نہ کریں، ہمارے خاندان کا بندہ تو کم از کم ہمارے سامنے بھیجیں جو ہمارے ٹکر کا ہو، کفو ہو ہمارے لیول کا ہو، کہ ہم اگر اسے ماریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے آتے ہیں مار کے بڑے ماتڑ جے بندے نے مار کے چانڈ بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرتا ہی مزہ ہے. پھر نبی علیہ السلام میں اچھا یہ بات ہے، تو نبی علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم جاؤ. حمزہ رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے جاتے ہی شیبہ کو مار دیا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، عتبہ کو مارا حمزہ رضی اللہ نے، علی رضی اللہ نے جا کے شیبہ کو مار دیا. ولید بن عتبہ کی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کو زخمی کر دیا شدید، اس نے وار کیا تو ان کی ٹانگیں کٹ گئیں. تو یہ دونوں ان کو مار کے واپس آئے، تو انہوں نے آ کے پھر ولید کو مارا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رب ذوالجلال کا جو آیت ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ گروہ ہیں جن کا اختلاف صرف میری کے لیے. یہی آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی بنیاد پر بغض پر نہ آ جائیں. یار 10 دفعہ اس کو سمجھا چکا ہوں، یہ بات نہیں سمجھتا، نہیں ملیں پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھیں. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہ شکر جان چھٹی ہے جو مرضی کریے، روز سویرے آیا ہوں سی چلا یار نماز سے چلیے، رات کو دکان پر سے دن کے وقت دیا جاتا تھا. نہیں، اتنی سی ناراضگی رکھیں کہ جس سے اسے یہ بھی احساس ہو کہ نہیں یار ناراض نہ ہو جائے. تو اگر آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا رشتہ داروں کو تو پھر کہیں گے شکر ہے یار جان چھٹی. یہ ہر فنکشن پہ آ کے کہنا سی مہندی جائز نہیں ہے، یہ مائیاں جائز نہیں ہیں، اکٹن جائز نہیں، شکر ہے جان چھٹی. اس کو ان تو مست مول تو میٹھے چول جو مرضی کرو. اللہ نے فرمایا میری ذات کے لیے آپس میں لڑے تھے، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی نے کسی کی زمین نہیں لی تھی. یہی آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا آپ کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. فالذین قطعت لهم کفروا قطعت لهم ثياب من نار، جنہوں نے کفر کیا آگ کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور تمام اہل ایمان کو محفوظ رکھے. اور وہ آگ یہ دنیا کی نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ سیسا پگھلا دیتی ہے. پتھر اس کے اندر ڈال دیں وہ جل کر پھٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ آپ ڈال دیں سب کچھ یہ راکھ بنا دیتی ہے، اور وہ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا ان کے اوپر جو لباس ہوگا، ان کے اوپر جو صاحباں ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، نیچے جو ان کا بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، دائیں بائیں 6 کی 6 جہات آگ میں یہ لپٹے ہوں گے.
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر آگ کے لباس پر ہی اکتفا نہیں ہے، پھر اوپر سے ان کے انتہائی سخت کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر بہایا جائے گا۔ کتنا کھولتا ہوا ہوگا؟ آج اب دنیا کی آگ پتہ نہیں کتنے سینٹی گریڈ ہے، یہ اتنی گرم ہے کہ اس کے اوپر ابلا ہوا دودھ اگر ہمارے گھر کی کسی خاتون کے اوپر گر جائے تو کھال اتار دیتا ہے، چمڑی اتر جاتی ہے، بچے کے اوپر گر جائے تو جل جاتی ہے اس کی ٹانگ۔ تو وہ کتنا کھولتا پانی ہوگا؟ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، انتہائی گرم پانی ان کے اوپر بہایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، سارا جسم پگھلا دے گا، وہ چمڑا بھی پگھل جائے گا، پیئیں گے تو انتڑیاں تک پخانے کے راستے باہر آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ اللہ تو ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے شاگردوں کو، اور جو لوگ تیرے دین کے لیے تیرے ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور رمضان میں تو صحیح ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کیل ٹھونکتے ہوئے اگر کیل کے اوپر سے سلپ ہو جائے نا وہ اور انگوٹھے پر لگ جائے تو 4 5 7 دن درد نہیں جاتا۔ اور وہ ہتھوڑا کتنا خطرناک ہوگا جو سر پر لگے گا، جو ہڈیوں پر لگے گا، اس سے پھر کتنی درد ہوگی، علمان والحفیظ یہ جہنمی ہی بتا سکیں گے۔ کلما ارادو، جب وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس سے نکل پڑیں، اب نکلنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو پھر کیسے اللہ نے یہ فرما دیا؟ آگ ہوگی تو جب وہ بھڑکے گی نا، تیز اس کا علاوہ آئے گا، تو یہ جہنمی سارے کے سارے اوپر کی طرف اٹھیں گے، یہ اوپر کی طرف آئیں گے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے یعنی اتنا ہی اوپر، باہر تو نہیں نکل سکیں گے، اتنے اوپر آئیں گے کہ جہنم کے داروغے کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ کسی کنارے سے باہر نہ نکل جائیں، تو دوبارہ پھر وہ زوردار قسم کا ہتھوڑا مارے گا اور یہ دوبارہ آگ کے اندر۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، جان نہیں چھٹنی۔ وہ پکار کر کہیں گے کہ مالک اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے، خفف عنا یوم من عذاب النار، یوم من النار، ایک دن کی تو رخصت دے دے۔ نہیں، کوئی کلا، خبردار، پھر رب ذوالجلال کے منہ پر مہر لگا دے گا، بول ہی نہیں سکیں گے، سنیں گے سب کچھ لیکن اللہ کے سامنے التجا نہیں کر سکیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، رب ذوالجلال فرمائے گا شدید جلا دینے والا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے چھاؤں میں ہمیں رکھے اور اس جہنم سے ہمیں بچا لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔